بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وسلام اللہ علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ العزیز من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ میرے پیارے دوستو، بزرگو، بھائیوں، آج آپ کے ساتھ میری گفتگو کا موضوع ہے اموال مبارکہ، وہ مال اللہ جس میں برکت عطا کرتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں جس موضوع سے متعلق آپ سے گفتگو ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ہم سب مال کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اپنی ذات میں خرچ کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں۔ آپ کو وہ حدیث معلوم ہوگی کہ ایک موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بکری ذبح ہوئی تھی اور وہ پکائی گئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی نہیں کھایا تھا تو باقی تمام لوگوں کو کھلا دیا تھا اور تھوڑا سا ایک کتف کو بچا کر حضور کے لیے رکھا تھا۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عائشہ کیا ہے تو کہا یا رسول اللہ سب ختم ہو گیا، صرف کتف بچ گیا۔ حضور نے فرمایا سب بچ گیا، صرف کتف ختم ہو گیا۔ یعنی یہ تو ہم کھا لیں گے، ہم تم جو کھا لیے اس کا اجر تو نہیں ہے، لیکن جتنا تم نے کھلایا وہ سب اجر اور سب ثواب اللہ کے ہاں سب باقی رہ گیا، سب بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اس کو پھر ڈبل ٹیبل اس کے اخلاص اور اس کی نیت کے اعتبار سے جتنا چاہے بڑھا کر کے دے۔ غور کرنے کی بات ہے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول یوں کر رہا ہے کہ نہیں وہ تم مجھے قرض دے رہے ہو۔ غور کیجئے، قرض کیا ہے؟ قرض وہ ہوتا ہے جو واجب الادا ہے، آپ جس کو بھی دیں گے اس کا واپس کرنا لازم ہے، تب وہ قرض ہے۔ اور آپ کسی کو یوں ہی دے دیا، واپس نہیں کرنا، وہ قرض نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم نے تو دیا اللہ کے راہ میں، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ ختم ہو گیا، ہم نے اللہ کے راستے میں دے، وہ آدمی تھوڑی مجھے لا کر کے دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ تم نے مجھ کو قرض دیا، اور وہ خدا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اللہ واپس کرے گا تو جتنا دیا اتنی نہیں واپس کرے گا، وہ کئی گنا بڑھا کر کے واپس کرے گا۔ اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ بھائی فلاں آدمی ہے، جو شخص بھی اس کو قرض دے گا وہ 5 گنا اسے واپس کرے گا، تو قرض دینے والوں کی لائن لگ جائے گی۔ آپ لائن پوچھیں گے یہ کس کی؟ کہا سب پیسے لیے ہوئے ہیں، تھیلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ میرا لے لو، میرا لے لو، اس لیے کہ یہ تو 5 گنا 10 گنا واپس کرے گا۔ اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جو تم میری راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ تو تم مجھے قرض حسنہ دے رہے ہو۔ اور جب بندے کو تھوڑا بھی ایمان اور یقین ہو جائے اللہ پر تو کیا اللہ اس سے کئی گنا اس کو واپس کرے گا؟ جب وہ کہہ رہا ہے تو وہ ثابت نہیں ہوگا؟ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے یقین کی کمزوری ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے ابن آدم انفق علیک، ابن آدم خرچ کر، میں تجھے دوں گا، میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو میرے بندوں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ کا وعدہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اخلاص کی تعریف کی قرآن مجید نے، کیا قرآن مجید نے تعریف کی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی خود حاجت ہونے کے باوجود۔ میرے بھائی، کھانا کھلانا ہم لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن وہ اسلام کا بہترین حصہ ہے۔ حضور سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، السلام کرو جس کو پہچانتے ہو اسے بھی، جسے نہیں پہچانتے اس کی بات۔ 2 آدمی آ رہے ہیں تو جس کو جانتے ہیں فوراً گلے لگ گئے، سلام کر لیا، مانتا کہ اس بیچاری کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے، اس کے سلام بھی نہیں، اس پر توجہ نہیں، یہ عیب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں دی کہ علی من عرفت ومن لم تعرف، السلام علیکم کیجیے اور سب سے ملیے جو آپ کے سامنے آ گئے، جن سے آپ ملنا چاہ رہے ہیں، جو مل رہے ہیں سب سے ملیے، جن کو جانتے ہیں ان کو بھی، جن کو نہیں جانتے ان کو بھی سلام کیجیے۔ اور کہا نماز پڑھو اللہ کے لیے، والناس نیام، لوگ جب سو رہے ہوں تہجد کے وقت میں تم اپنے رب سے لو لگا لو۔ یہ ساری چیزیں تمہیں سیدھے جنت میں داخل کریں گی۔
تو تطعم الطعام، کھانا کھلانے کا تذکرہ حضور نے کیا جب پوچھا گیا کہ اسلام کا سب سے بہترین حصہ کیا ہے، اور قرآن مجید اس کا ذکر کر رہا ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے، صرف خرچ کر دینا ہی کافی نہیں ہے، خرچ کو کس انداز سے کرنا ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہاں لوگ خرچ کرتے ہیں، بہت اچھا ماحول ہے صاحب، آپ نے بھائی کو دے دیا، بہن کو دے دیا، خالہ کو دیا، ماموں کو دیا، اپنے رشتہ داروں کو دیا، ذرا سی انبن بگڑ گئی، کہا کہ اس کو تو اتنا پیسہ ہم دیتے رہے، فلانے موقع پر دیا، آج دیا، کل دیا، وہ دیا، اب آئندہ نہیں دیں گے، جس کو کہتے ہیں جتلانا، احسان جتلانا، دل کو دکھی کر جانا۔ اور چھپا کر دینے کا تو معمولی نہیں، دینے سے پہلے 5 آدمی کو بتا دو، 10 آدمی کو اعلان کر دو، اور پھر ثواب کی امید اللہ کے یہاں سے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتلا کر، بتا کر اور تکلیف پہنچا کر، جو تم نے صدقہ کیا، جو تم نے خدا کی راہ میں دیا، اس کو ضائع مت کرو، اس کو برباد مت کرو۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ تو اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ جب تم چھپا کر دو تو اس طرح کہ دائیں نے دیا بائیں کو خبر نہیں ہوئی، یہ چھپا کے دینا ہوا۔ اور کسی موقع پر اگر کھلے عام بھی دیتے ہو، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ کبھی کبھی موقع ایسا ہوتا ہے کہ جہاں آپ آگے بڑھتے ہیں، مسجد کے لیے لیا جا رہا ہے، دینی کام کے لیے لیا جا رہا ہے، آپ اس میں آگے بڑھے، آپ نے حصہ لی، تو آپ کو دیکھ کر بہت سارے دوست احباب بھی اس میں آگے بڑھ گئے، تو یہاں پر ظاہر کر دینا، کھل کر آ جانا، یا رشتہ داروں میں کسی کا تعاون کرنا ہے، آپ اس میں آگے بڑھ گئے تو آپ کو دیکھ کر کے آپ کے دوسرے بھائی بھی آ گئے، تیسرے بھی آ گئے، تو اس کی مدد ہو گئی، وہ موقع محل بتا دیتا ہے کہ یہ موقع ایسا ہے کہ یہاں ہم کھل کر کے میدان میں۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم کھل کر کے کرتے ہو تو بہت عمدہ، اچھا ہے، اور چھپا کر دیتے ہو تو یہ تو بہت بہتر ہے۔ اس کے لیے قرآن میں جو لفظ وہ خیر لکم، اور آگے کہا ویکفر عنکم من سیئاتکم، اب تمہارا یہ خاموشی سے دے دینا، مدد کر دینا اور اللہ کے راہ میں خرچ کر دینا تمہارے گناہوں کو معاف کرانے کا۔ تو آپ نے غور کیا کہ خرچ کرو، خرچ میں جو اس کے آداب ہیں کہ جس کو تم دے رہے ہو اس کو تکلیف نہ ہو، تم سے تکلیف اس کو نہ پہنچے۔ اب سوال ہے کس کو دیا جائے؟ ماحول بنا ہوا ہے، لوگ تلاش کرتے ہیں کہ جو خوب تعریف کرنے والا ہو اسی کو دے دو۔ قرآن مجید نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو جو کھلا رہے ہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے تو ہم اس کے منتظر ہیں کہ ہمیں بدلہ دو، نہ ہم اس لیے کھلا رہے ہیں کہ شکریہ کے کلمات ہو۔ یہ ہے اخلاص، اس مقام پر پہنچنا ایمان والی بات ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ تو اب تو یہ بات ہو گئی کہ دینا ہے تو اخلاص کے ساتھ دینا ہے، اور اس کو ضائع نہیں کرنا ہے احسان جتلا کر کے اور اس کو تکلیف پہنچا کر کے جس کو آپ دے رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کس کو دیا جائے؟ لوگ ڈھونڈتے ہیں، ہم نے کہا نا دوستوں کو، احباب کو، یہاں وہاں۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ کس کو دینا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے اللہ کے نبی یہ پوچھتے ہیں کس کو دیں، کس پر خرچ کریں، اللہ نے کس کو پسند کیا ہے وہ دیکھو۔ ارے ہم تو اللہ اور رسول کو چھوڑ کر ادھر ادھر میں لگ گئے، پیسہ بھی دیتے ہیں یہ سب، لیکن منمانی جس کو دل نے پسند کیا اس کو پورا دے دیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے واجب کیا اگر طبیعت چڑ گئی تو اس کو 1 روپے نہیں دے رہے۔ پھر اللہ کے یہاں سے توقعات کس بات کی رکھتے ہو بھائی؟ اللہ کے لیے تو دینا ہی نہیں ہے، تمہارا تو دینا ہی دنیا کے لیے ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو مال اگر خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلا درجہ والدین کا۔ یہ بات اللہ ہی کہہ سکتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی تم سے کچھ نہیں طلب کرتا ہے تو وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ ارے تم تو کمانے والے ہوئے 25 سال میں، 30 سال، وہ بھی 30 سال میں نوکری ملی کہ نہیں ملی، اس کے آج کے دور میں کہنا مجھ کے کسی کو 40 سال لگ جاتے ہیں، ماں باپ پالتے رہتے ہیں۔ تو تم تو 30 سال کے بعد نوکری والے ہوئے اور اس کے بعد سے فوراً گننا اور حساب لگانا ماں باپ کے ساتھ شروع کر دیا۔ پیدائش سے لے کر 25 تک کا سوچا ہے کیا؟ یہ انصاف تو اللہ کرے گا نا، انسان کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فللوالدین، ماں باپ کو، ماں باپ کا درجہ اول۔ اور ہم نے بھائی ایسے بہت سے ماحول دیکھے ہیں، ماں باپ کا نمبر بالکل لاسٹ میں آتا ہے۔
بیوی کو دیا، بچوں کو دیا، سسرال والوں کو دیا، رشتہ داروں کو دیا، دوستوں کو دیا، احبابوں کو دیا، لاکھوں لاکھ لٹاتے جا رہے ہیں۔ ماں باپ کے پاس آئے تو گن گر کے چلتے ہیں کہ 5,000 دیا تھا، کل 10,000 دیا تھا، 2,000 دیا تھا، 1,000 دیا تھا۔ یہ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو حقائق ہیں، جو واقعات ہیں، جو پیش آتے ہیں۔ ہم لوگ بھی تو باپ ہیں، تو سب یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ ایمان کی ضرورت ہے، دینی تربیت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر، اس کے بنا چین اور سکون، راحت اور سکون، اطمینان نہیں ہو سکتا۔ تو ماں باپ کا تو درجہ ہی نہیں آتا، وہ تو انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بیٹا ہمیں کب پوچھے گا۔ یہ گناہ ہے، کدھر اللہ کی رضا ملنے والی، کہاں سے اللہ کی رحمت نازل ہونے والی۔ قرآن نے کہا فَلِلْوَالِدَيْنِ، پہلے نمبر پر ماں باپ، اس کے بعد سے کہا رشتہ دار۔ یعنی آپ کا مال اگر خرچ ہو تو پہلے والدین پر، اور پھر جو رشتہ دار ادنا کا فادنا کا حدیث میں آتا ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، تمہیں نیکی کمانا ہے، مال خرچ کرنا ہے، تو جو لوگ تمہاری کفالت میں ہیں وہاں سے شروع کرو۔ ماں باپ کو دو، بیوی کو دو، بچوں کو دو، ان کے اوپر خرچ کرو، ان کو اچھی زندگی دو۔ یہ سب اجر میں ہے، یہ سب ثواب میں ہے۔ اب آپ غور کیجئے، ہمارے دین نے ہم کو کتنا طبیعی، کتنا فطری، کتنا اچھا راستہ بتایا۔ اور ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں مال خرچ کرنا چاہتی ہوں تو میرا شوہر بہت تنگ دست ہے، نہیں ہے اس کے پاس، میں اس کو دے دوں تو ثواب ہوگا؟ حضور نے فرمایا ڈبل ثواب ہوگا۔ ایک تو مال تم نے اللہ کی راہ میں دیا، اللہ کے لیے دیا، اس کا ثواب، اور دوسرے صلہ رحمی کا، صلہ رحمی۔ تو اب آپ نے رشتہ دار کو دیا تو صلہ رحمی کا بھی اجر، مال آپ نے اللہ کے راہ میں دیا اس کا بھی ثواب، اس کا بھی اجر۔ مال کیسا ہو، یہ بھی ماحول ہے۔ کھانے پینے کی چیز اگر ہوتی ہے تو جو 2 نمبر کی ہے تو اس کو بھائی غریبوں کو دے دو، فقیروں کو دے دو، اللہ کے راستے میں دو، حافظ جی ہیں ان کو دے دو، مولوی صاحب ہیں ان کو دے دو، فلاں دے دو۔ یہ بھی ماحول ہے ہم لوگوں کا، جہاں جس ملک سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، یہ تو ماحول ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے، عمدہ ہے، عمدہ چیز کو پسند کرتا ہے، حلال چیز کو پسند کرتا ہے، اس میں بھی جو عمدہ ہو اس کو پسند کرتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ایمان کے بڑے کامل درجے تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک وہ نہ خرچ کرو جو تم کو پسند ہے۔ صحابہ کرام میں ہلچل مچی، وہ جو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہوتی وہ خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، کیونکہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بھائی مہمان کو خوش کرنا ہوتا ہے تو ہم اعلیٰ چیز اس کے سامنے رکھتے ہیں، ہم اپنے بھلے پانی پی لیں اور دوسری چیز لیں۔ اللہ کا درجہ جب سوچنے آؤ گے تو اسی کو تو نام بھائی اللہ کا بندہ ہونا، اسی کو تو کہتے ہیں۔ اللہ کو سوچو گے تو قلب کی کیفیت بدل جائے گی۔ اللہ آپ کی راہ میں، آپ کی خوشی کے لیے ہم دینے جائیں تو اعلیٰ نہ ہو، آپ اتنی اعلیٰ بلند، اور آپ کا نام جڑ جائے اور چیز اعلیٰ نہ ہو، تو یہ ایمان کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک تم وہ نہ دو جو تم پسند کرتے ہو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے بھاگ کے آیا، یا رسول اللہ یہ بیروحا جو باغ ہے یہ مجھے بہت محبوب ہے، اور یہ وہ باغ ہے جو مسجد نبی کے سامنے تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے میٹھا پانی خوب پیا کرتے تھے۔ آ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے قدموں میں ہے، وَاحَ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، جہاں دل چاہے آپ کا اس کو خرچ کر دیجئے، میں اس کا ثواب اللہ کے ہاں چاہتا ہوں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ وہ صحابہ ہیں بھائی، وہ تو جیتے ہی تھے خدا کے لیے، تھا ہی سب کچھ ان کا اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بخن بخن ذالک مال رابح، واہ کیا بات کہی تم نے، اور یہ کتنا نفع پہنچانے والا مال ہے، اتنی جامع بات ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی وہ باغ بہت نفع پہنچانے والا تھا، اور تم اللہ کے لیے دے رہے ہو آخرت میں تو وہ تو نفع ہے ہی ہے۔ اور آخرت کے نفع کا مطلب یہ تھوڑی کہ آج دیا تو کل ختم ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کما یربی احدکم فلوہ، اللہ ایسے بڑھاتا جائے گا جیسے تم میں سے کوئی آدمی بچڑے کو، گائے کے بچڑے کو پالتا جاتا ہے، پھر اس سے بچے ہوئے پورا ریوڑ بن جاتا ہے، قیامت تک اللہ اس کو بڑھاتا جائے گا۔ تو تصور کر سکتے ہو کہ کتنی نیکیاں ہیں تمہارے لیے۔ ارے اللہ کے لیے کرو گے تو دیکھو آدھے قدم تو بڑھاؤ، اور حفاظت کرو کہ تمہارے عمل تمہارے بول سے ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا ضائع بھی ہو جائے گا، اللہ نے کہہ دیا ضائع بھی، دے رہو، اور ایک میں تو غصے میں آنے کا بات شروع کر دیا تم نے لان تان، تو اپنے آپ میں ضائع کیا نا تنہا، وہ کدھر بڑھے گا، تو ادھر ہی ضائع کر دیا۔ تو کہا یا رسول اللہ جہاں دل چاہے یہ بیروحا کو آپ دے دیجیے، کہا اقربین میں، تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں اس کو بانٹ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے عزیزوں، مال تو بندہ خرچ کرتا ہے،
مگر اللہ اس کے قلب کو دیکھتا ہے، اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو تم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے پورا پورا ملے گا۔ اللہ اکبر، یوفى الیکم، اللہ نے کہا بھائی ہم پورا دیں گے، اللہ نہیں دے گا تو کون دے گا بھائی؟ اس دنیا میں ایک مضبوط انسان اگر وعدہ کر لے کہ بھائی 100 درہم کا سامان آپ فلانے کو دے دیجئے، ہم شام کو آ رہے ہیں تو آپ کو دیں گے، 1 منٹ کی تاخیر ہم کریں گے؟ ہم فوراً اس کو دے دیں گے۔ ارے اتنا بھی بھروسہ ہم نہیں کرتے اللہ پر، اتنا بھی یقین کہ کہہ دیا کہ ہم سب اس سے بڑھا کر دیں گے اللہ، تب تو وہ لوگ اہل اللہ تھے جو سب لٹا دیتے تھے۔ خرچ ایسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو سخیتے ہی رمضان کے آتے ہی آپ کی سخاوت بے انتہا ہو جاتی، تو نبی کی ذات سے یہ چھن کر یہ بات نہ آئے تو کس کی ذات سے آئے گی؟ بالکل لٹا دینا اور دریا بہا دینا، سمندر بہا دینا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو نصیب کیا ہے، اس میں ویسی عبادت اور اجر کو بڑھا کر اللہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، ہم لوگ اللہ کے راستے میں دیں، اور جب دیں تو اللہ اسے قبول کر لے، دیں تو اللہ اسے قبول کر لے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے قبول کر لے، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ صلاحیت دے کہ ہم کو اتنا یقین ہو، اتنا ایمان ہو کہ اللہ جو تیرے لیے ہم دے رہے ہیں وہی تو بچ گیا، سب تو ہم کھا گئے، ختم کر گئے، اور تیرے لیے جو دیا ہے اللہ وہی بچ گیا۔ اے اللہ اس کی حفاظت کیجیے، اللہ اس کو آپ اپنے فضل سے بڑھائیے، اور تم زندگی میں دنیا میں اس کی حفاظت کرو، کوشش کرو کہ اس میں اخلاص برقرار رہے۔ بہت لطف ہے زندگی کا اور بہت لطف ہے آخرت کا۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالی ہم لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس کے صدقے میں ہمارے گناہ کو معاف فرمائے اور ہمارے درجات کو بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ جس ملک میں ہم موجود ہیں، یہ ملک اللہ کا یہ پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے۔ الہیئۃ العامہ للشؤون الاسلامیہ والاوقاف کا ادارہ اپنے تمام تر شعبوں اور تمام تر کوششوں سے یہ چیزیں ہم تک پہنچا رہا ہے، اللہ کا یہ پیغام۔ حضرت شیخ زاہد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت عملی نمونہ تھی، محلی پیمانے پر بھی، عالمی پیمانے پر بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اپنی نعمتوں سے خوب نوازے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی رضا کے لیے جو کریں، اس کی رضا کے لیے، اور وہ راضی ہو جائے ہمارے عمل سے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم وفق ولي امرنا رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه واخوانه حكام الامارات وولي عهده الامين لما تحبه وترضاه، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم۔